پھر 23 سالہ زندگی کے اندر اعلان نبوت کے بعد سرکار کو علم غیب اللہ نے دیا، جس کو ما کانا وما یکون کا علم بھی کہتے ہیں۔ مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور لوگوں کے جنت دوزخ میں جانے تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، بالکل واضح۔ احمد بریلوی صاحب باقی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں نہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن میں تو ہے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ سوال پوچھنا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی اور نہیں بھی، نہ وہ اللہ کی طرح تھے کہ ہر شے جانتے تھے، نہ سرے سے خالی تھے کہ اللہ انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ اگر بتاتا ہی نہیں تھا نبی کیوں تھے؟ نبی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت غیب کا علم اللہ دیتا تھا، وہ لوگوں پر حجت ہوتا تھا، مگر یہ بھی پوری امت مانتی ہے کوئی نہیں سوائے شرارتی اور ضدی لوگوں کے کہ اللہ جب بتاتا اس وقت خبر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ قرآن حدیث پڑھ لیں، جب اللہ نے بتایا دور کی خبریں نہیں بتایا تو قریب کا پتہ نہیں چلا۔ بات سادہ سی ہے، الجھا دیا، کوئی علم غیب کی آتے لیے ڈرتے ہیں، کچھ نفی کے لیے ڈرتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ جب اللہ بتاتا، میں ایک پڑھ کر ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی میں بہت اس کو پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا رسالہ ہے اس کی شرح مولا علی قاری نے لکھی ہے۔ اس بحث میں فیصلہ کون ہے؟ اس میں مولانا مفتی احمد یار نے لفظ ایک گم کر دیا، ان کے خلاف تھا۔ بات کیا؟ علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلموا الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی۔ سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا۔ احیانا کھا گئے جال حق میں، احیانا کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب غیب کی خبر دیتا ہے تو رسول کو بتا دے۔ بالکل میری سٹیٹمنٹ صحیح ہے، یہ بڑی انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کمپیٹنسی کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بار ہی اللہ نے ان کو دے دیا، اب وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں خود حاصل کرتے ہیں۔ اس دینے کو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نے خود حاصل کیا؟ ہم اسی عقیدے کو تو باطل سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیا ہوا، بلکہ جب دکھانا ہوتا ہے اسی وقت اتنا ہی دیا جاتا ہے بس۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہیں طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، بات ختم۔ کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ نے اسے دیکھ کر کہا یہ جہنمی ہے، سر وہ شخص زخموں سے چور چور ہے۔ اتنی جرت اور بہادری سے لڑ رہا ہے کہ صحابہ دیکھ کر رشک کھا رہے ہیں کہ یار ایسا شخص جو زخموں سے چور ہے اور رسول اللہ اس کے بارے میں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا گستاخ ڈکلیئر ہو گیا بریلویوں کے مفتیوں فتوے کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اس کے سامنے کہا اے سلیمان علیہ السلام میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلویوں کے مطابق جو غیب کا یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے اس کے مطابق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی نعوذ باللہ گستاخی کر دی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کو اگر میں جھوٹا بھی عذر پیش کروں گا آپ مان جائیں گے، لیکن پھر وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا ہے وہ پھر خبر سچی دے دے گا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ سے جھوٹ بھی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر غیب جانتا ہوتا تو میں ڈھیروں بھلائیاں حاصل کر لیتا اور پھر مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ سر یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، کسی مولوی بزرگ کا فتویٰ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے مبارک پر سوار تھے تو وہ گھوڑا جو ہے نا وہ بھٹکا تو رسول علیہ السلام گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، اتنے زخم آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو نماز پڑھاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو رسول اللہ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ گھوڑا ابھی بھٹکنے والا ہے تو میں پہلے سے اتر جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے رسول اللہ کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اب وہ یہ دیکھ رہی تھی کیا یہ راز کی جو خبر میں نے آگے پھیلائی ہے کیا وہاں سے رسول اللہ کو علم ہوا ہے یا کسی اور ذریعے سے۔ جنگ احد 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون نہیں رک رہا، چارہ لہولہان ہو گیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک شہید کرواتے؟ پھر فرمائیں گے کہ میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا کہ میں جب تک ان میں موجود رہا اے اللہ میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے لے لیا اٹھا لیا وفات میں میری ہو گئی تو اے اللہ تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، تو ہی ان پر گواہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کا علم ہوتا کہ وہ قرآن آگے جا کر کچھ ہی دیر بعد شہید کر دیا جائیں گے دھوکے سے،
تو اپنے دل اور دماغ سے کھول کر بتائیں, آنکھیں کھول کر اور دل کو کھول کر بتائیں. اللہ کو آپ لوگوں نے جان دینی ہے. کیا رسول اللہ جو اپنی امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں, وہ صحابہ کو بھیج کر شہید کروائیں گے؟ نعوذ باللہ. اور پھر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو غیب کا علم تھا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, نہ ہو جھوٹی ہو, پوری حدیث بیان کرو. اس میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں یہاں موجود ہوں, جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں, جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اور ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج سوار کے دن وفات پا جاؤں گا, تو اگر آپ کے بزرگ غیب جانتے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولا غیب جانتے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. تو کیا پھر حضرت ابو بکر سوار کے دن فوت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم نہیں تھا تو تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. میرا شیخ عبد القادر جیلانی جو غنیت الطالبین کو اس کی کتاب کو کھولے, اس کے اندر عاشورہ کا چیپٹر کھولے, وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت جو ہے نا 10 محرم کو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. بھائیو, آج کا ٹاپک انتہائی حساس اور اختلافی موضوع ہے. علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. بھائیو, میں ایک حق گو طالب علم ہونے کی حیثیت سے چاروں مکتبہ فکر, ان میں سے چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبند ہو, اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو, علم الغیب سے جو ان کا عقیدہ ہے, جو ان کے دلائل ہے, وہ میں بیان کروں گا. اور دوسری طرف میں قرآن و سنت سے علم الغیب سے متعلق دلائل پیش کروں گا. اور میری یہ بات یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص بھی فرقہ واریت میں بڑھ جاتا ہے, فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے, اور اس فرقے میں آ کر کوئی عقیدہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, تو اگر آپ اسے قرآن و سنت سے دلائل دکھائیں کہ جناب یہ جو آپ نے عقیدہ اڈاپٹ کر لیا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ کے عمل کے طریقے کے اور سنت کے بھی خلاف ہے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ فرقے کو نہیں چھوڑے گا, وہ اپنے بزرگوں کے فتووں کو نہیں چھوڑے گا, لیکن قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دے گا, قرآن و سنت کو چھوڑ دے گا. قرآن و سنت کو چھوڑنے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرے گا. اپنے بزرگوں کو, اپنے بزرگوں کے فتووں کو جب چھوڑے گا تو اسے ایسے لگے گا کہ میں آسمان سے زمین کی طرف گرنے لگا ہوں. اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ آج میں بھی فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر ایک حق گو طالب علم ہونے کی حیثیت سے, مسلم ہونے کی حیثیت سے, میں قرآن و سنت کے ساتھ علم الغیب کا عقیدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. اور اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی شخص کو, کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے چنے ہوئے بندوں کو, رسولوں کو. اب یہاں پر قرآن میں دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہے, اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کو, اپنے رسولوں کو. یہاں پر ان دونوں آیات میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. یہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ ذاتی علم اور عطائی علم کا فرق ہے. اب اس مقام کے اوپر بریلوی مکتبہ فکر, دیوبند مکتبہ فکر اور اہل حدیث, اہل تشیع مکتبہ فکر نے علم الغیب سے متعلق ایسا عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے, جو نہ سنت احادیث سے ثابت ہے. اور اس کے اپوزٹ دوسرے مکتبہ فکر نے
علم الغیب کی اتنی شدید نفی کی کہ وہ اصلاح کرنے کی بجائے مخالفت میں آ گئے۔ علم الغیب کو سمجھنے سے پہلے غیب کی تعریف سمجھ لیں۔ القاموس ڈکشنری کے مطابق غیب کے معنی ہے پوشیدہ شے کا جاننا، لیکن جہاں پر ایک باریک نقطہ بھی سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ غیب نہیں ہے۔ علم اصطلاح میں علم الغیب وہ علم ہے جو فزیکلی چیزوں کے بغیر حاصل ہو، جس میں عقل اور مشاہدہ بھی شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کی حالت بتاتا ہے، اگر کوئی ماہر موسمیات آلات کے ذریعے بارش کی پیش گوئی کرتا ہے، اگر کوئی مکینک گاڑی کی آواز سن کر اس گاڑی کی خرابی بتاتا ہے، اور اگر کوئی ماہر ارضیات زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا ہے، تو سر یہ غیب کا علم نہیں ہے، اسے علم الغیب نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ایک تجربہ، مشاہدہ اور فزیکل انسٹرومنٹ چیزوں کا استعمال کر کے پوشیدہ شے کو باہر نکالا گیا۔ حقیقی علم الغیب وہ ہے جو کسی بھی عقل، مشاہدے، تجربات، فزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کیے بغیر، حواس خمسہ کے بغیر آپ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، اس غیب کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم الغیب۔ اب اس غیب کو سمجھنے کے لیے میں کچھ احادیث آپ سے بیان کرتا ہوں کہ آپ کو غیب کی حقیقت جان جائیں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ممبر پر تشریف فرما ہے اور ممبر پر کھڑے ہو کر جنگ موتا کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ ادھر سے جنگ ہو رہی ہے اور رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما ہے، اور حال کہاں کا بیان کر رہی ہیں؟ جنگ موتا کا، جنگ ابھی سٹارٹ ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی زید نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے۔ رسول اللہ ممبر پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دے رہا ہے رسول اللہ کو کہ وہاں پر جنگ شروع ہے، اور اب آپ صحابہ کو بتائیں کہ ابھی زید نے جنگ میں جھنڈا اٹھا لیا، وہ شہید کر دیے گئے۔ اب دوسرے نمبر پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ یہ بیان بھی فرما رہے ہیں جنگ کا حال صحابہ کو، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 2 جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس شخص سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ دیکھو وہ کیسا خوش قسمت شخص ہے جو جس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں دے رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون شخص تھا؟ رسول اللہ نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا، اور پھر غزوہ خیبر کے دن فتح عطا ہوئی۔ رسول اللہ نے ایک دن پہلے غیب سے خبر دے دی تھی کہ جھنڈا حضرت علی کو ملے گا اور فتح ہوگی، ویسے ہی ہوا، حضرت علی کو جھنڈا بھی ملا اور فتح بھی ہو گئی۔ حدیث نمبر 3 جو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں وہاں پر ایک شخص اتنی بہادری اور جرأت سے لڑا، لیکن رسول اللہ نے اسے دیکھ کر کہا یہ جہنمی ہے، سر وہ شخص زخموں سے چور چور ہے،
اتنی جرت اور بہادری سے لڑ رہا ہے کہ صحابہ دیکھ کر رشک کھا رہے ہیں کہ یار ایسا شخص جو زخموں سے چور ہے اور رسول اللہ اس کے بارے میں جہنمی کہہ رہے ہیں. حدیث میں الفاظ ہیں, کچھ صحابی تو شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی اتنی جرت سے لڑے, اس کے جسم پر زخم نشان لگے ہیں, لیکن پھر بھی رسول اللہ فرمائے کہ وہ جہنمی ہے. صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس, فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے, وہ تو اتنی بہادری اور جرت سے لڑ رہا ہے. رسول اللہ نے پھر غیب سے خبر دی کہ وہ جہنمی ہے. تو وہ آخر کار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شخص, اس نے تیر نکالا اور اپنے آپ کو خود مار ڈالا, خودکشی کر دی. وہیں پر صحابہ نے بلند آواز سے کہا صدق رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے, چاہے وہ غیب کی خبریں مستقبل کے بارے میں ہوں, چاہے وہ غیب کی خبریں ماضی کے بارے میں ہوں, چاہے وہ غیب کی خبریں اسی وقت کے بارے میں ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جب چاہے وہ غیب کی خبر عطا کر دیتا ہے. اب کیا اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب ہے نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا تو وہ غیب نہیں جان سکتا. اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے غیب کو جان سکے, جس کا ثبوت سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, جو بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے آئندہ ہونے والی باتوں کی خبریں دیتے ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. اور حضرت عائشہ نے اس کی تفسیر میں, اس کی دلیل میں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 پڑھی. کہہ دیجئے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. دوسری دلیل سورہ الانعام کی آیت نمبر 50, وہاں پر تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خود کہلوا رہا ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان سے, میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ نہ میں غیب جانتا ہوں, نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, مگر میں پیروی نہیں کرتا صرف اور صرف وہی کی جو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل کرتا ہے. کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ علامہ ابو اسحاق ابراہیم تفسیر معانی القرآن میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر. اللہ نے ان واقعات کی خبریں دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں پیش آ چکے تھے یا پھر آئندہ رونما ہونے والے تھے. اب ایک وہ آیت جو عقیدوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے, غیب کے عقیدے کو, وہ آپ خود بھی سن لیں اور فیصلہ کر لیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں مگر جو اللہ چاہے. یعنی کہ میں اپنے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں
نہ کسی نقصان کا مالک ہوں مگر جو اللہ چاہے. پھر فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر غیب جانتا ہوتا تو میں ڈھیروں بھلائیاں حاصل کر لیتا اور پھر مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا. سر یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، کسی مولوی بزرگ کا فتویٰ نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی بزرگ تمہارے بزرگوں کی کرامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور قرآن میں رسول اللہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا الوار آئے، کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اتنی بھلائیاں حاصل کر لیتا، اتنی بھلائیاں حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. پھر فرمایا میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میرے اندر یہ کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے، ذاتی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں خود سے جان سکوں غیب کو، میں خود سے اپنی تکلیفوں کو دور کر سکوں اور ڈھیروں بھلائیاں حاصل کر سکوں. میرے اندر یہ ذاتی کیپیسٹی موجود نہیں ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 کہہ رہی ہے. اب جاہل لوگ جو خود بھی گمراہ ہیں، دوسری بھولی بھالی عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں مشکل کشا کے بارے میں کہ یہاں پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی امت کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں، میں اپنی امت کے لیے مشکل کشا ہوں. نہ لا پرانیاں گلاں پرانے دھوکے. اب آگے پڑھیں سورہ الجن آیت نمبر 20، 21 اور 22. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں کرتا. کہہ دیجئے قل، کہہ دیجئے انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لکم، تمہارے لیے، درًا ولا رشدا، نہ کسی تکلیف کا نہ کسی بھلائی کا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارے لیے نہ کسی تکلیف نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہوں. سورہ الاعراف میں فرمایا کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہاں پر رسول اللہ اپنی زبان سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اپنی امت کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. ٹائم قیامت تک ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 21 کو دیکھ لیں. غیب کے عقیدے پر قرآن میں اس آیت سے بڑھ کر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو. جس نے بھی غیب کے متعلق من گھڑت عقیدہ بنایا ہوگا، یہ آیت اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گی. وہ آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188. صرف اس آیت کی میں ایک خصوصیت بتاؤں کہ جو کوئی شخص پبلک میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 کو پڑھے گا وہ گستاخ رسول ڈکلیئر ہو جائے گا، وہ رسول اللہ کا نافرمان ہوگا، اس پر گستاخی کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، وہ رسول اللہ کی شان گھٹانے والا بن جائے گا، اور اس کے دماغ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ قرآن کی آیت پڑھنا بھی کیا گستاخی ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی پبلک میں یہ آیت پڑھے گا نا تو وہ پھر سمجھ لے کہ اس پر کون کون سے فتوے لگ سکتے ہیں. سورہ الاعراف آیت نمبر 188 غیب کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا رہا ہے. اے نبی کہہ دیجئے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں. اب جو جاہل ہوں گے نا وہ کہیں گے یہاں پر تو رسول اللہ خود اپنی جان کے لیے کہہ رہے ہیں، امت کے لیے نہیں کہہ رہے.
کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. سر آگے چل سورہ جن کی آیت نمبر 22 میں پڑھو, وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے بھی لکم, وہاں پر لکم ہے تمہارے لیے بھی, نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. یہ لے, یہ دوسری دلیل بھی اپنے ساتھ لے لے اور گلے میں قرآن کی آیت لٹکا لے اور پھر لوگوں کو دکھائیں جناب یہ دونوں آیتیں موجود ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. الا ماشاء اللہ, سوائے جو اللہ چاہے. پھر فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا, رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بات ذرا یہ قرآن کی آیت کے الفاظ کو سمجھیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ڈھیروں بھلائیاں حاصل کر لیتا, اتنی بھلائیاں حاصل کر لیتا کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, کوئی غم نہ پہنچتا. تو اب اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی پر فٹ کرتے ہیں. یہی قرآن کی آیت ہم دلیل بنائیں گے کہ اگر رسول اللہ غیب جانتے ہوتے تو پھر اسے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, اسے بھلائیاں ہی بھلائیاں پہنچتی. لیکن اگر رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچی ہیں, غم پہنچے ہیں, تو پھر یہ قرآن کی آیت سچی ثابت ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک غیب نہیں جانتے جب تک اللہ تعالیٰ خود بتا نہ دے. اب ذرا دل تھام کے بیٹھے اور وہ دلائل سنیں. میں نے اتنی محنت سے ایک ترتیب سے تیار کیا ہے وہ دلائل رسول اللہ کی عملی زندگی سے متعلق کہ رسول اللہ کیا غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے یہ دلائل. اس سے پہلے بریلوی مقطع فکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے بارے میں دعویٰ پہلے سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی اور قیامت تک کا جتنے بھی معاملات ہونے والے ہیں وہ جزوی ہوں یا کلی, وہ تمام کے تمام رسول اللہ کو بتا دیے گئے ہیں. 23 سالہ زندگی کے اندر اعلان نبوت کے بعد سرکار کو علم غیب اللہ نے دیا, جس کو ما کانا وما یکون کا علم بھی کہتے ہیں. مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور لوگوں کے جنت دوزخ میں جانے تک اللہ تعالیٰ نے سب, یعنی کہ جو بھی کام اس دنیا میں ہونا ہے, ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, وہ رسول اللہ کو بتا دیا گیا ہے. یہ ہے بریلویوں کا عقیدہ. اس لیے امام احمد رضا خان جس کی نام پر بریلوی بنی ہوئی ہے, انہوں نے بھی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 4 میں ترجمہ کیا ما کانا وما یکون, جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام کا تمام علم رسول اللہ کو دے دیا ہے. اب ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 کو بھی دماغ میں رکھیں گے اور بریلویوں کے دعووں کو بھی دماغ میں رکھیں گے, اور تیسرے نمبر پر ہم رسول اللہ کی عملی زندگی کو اب سامنے رکھتے ہیں. نمبر 1, جنگ احد 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. خون نہیں رک رہا, چارہ لہولہان ہو گیا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دندان مبارک شہید کرواتے؟ جس طرف سے چوٹ لگنے جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے سائیڈ پر ہو جاتے. وہی قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بھلائی حاصل کر لیتا, مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا. یہ آیت بھی بتا رہی ہے, یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم اس وقت دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے. دلیل نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے مبارک پر سوار تھے, تو وہ گھوڑا جو ہے نا وہ بدکا, تو رسول علیہ السلام گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا, اتنے زخم آئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو نماز پڑھاتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو رسول اللہ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ گھوڑا ابھی بدکنے والا ہے, تو میں پہلے سے اتر جاؤں, کہیں میں گر نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے کہ مستقبل میں ابھی آگے کیا ہونے والا ہے. دلیل نمبر 3,
5 ہجری غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے، تو اس پر بہتان لگا اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ پریشان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ گچھ کرتے رہے اور وحی کا انتظار کرتے رہے۔ سر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا کہ یہ پورا کیا معاملہ ہوا ہے تو رسول اللہ منبر پر آ جاتے اور تمام صحابہ کو کہتے کہ جناب میں غیب جانتا ہوں کہ تمام معاملہ ایسے ہوا تھا، لیکن رسول اللہ نے وحی کا انتظار کیا۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جو سورہ نور میں آئی ہے۔ دلیل نمبر 4، خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی دعوت پر گئے، تو اس یہودی عورت نے گوشت میں جو ہے نا زہر ملا دیا تھا۔ کچھ صحابہ نے اس کھانے کو کھایا تو وہ اسی وقت موقع پر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کھانے لگے، وہ اندر حلق میں نہیں گیا تھا لیکن گوشت بول پڑا کہ اس میں زہر ہے، اس کو مت کھائیے۔ غیب کا کب پتہ چلا؟ جب رسول اللہ کھانے لگے تھے، حلق میں جانے لگا تھا، اس وقت پتہ چلا کہ گوشت میں زہر ہے۔ لیکن سر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، صحابہ کو غیب کا علم ہوتا، تو وہ سب سے پہلے اس کھانے کو دیکھ کر کہہ دیتے کہ آپ نے وہاں جا کر یہ والا زہر اس کے اندر ڈالا ہے، آپ ہمیں زہر والا کھانا دے رہی ہیں، آپ ہمیں مارنا چاہتی ہیں۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ رکھتا ہے جب تک وہ کسی کو بتا نہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک اس زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتے رہے ہیں۔ صرف ایسا زہر کا اثر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعد میں پتہ چلا جب گوشت بول پڑا اللہ کے حکم سے۔ دلیل نمبر 5، بخاری میں 6526 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا حال بیان کیا اور فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے صحابی ہیں، ایک حدیث میں یہ میرے امتی ہیں، تو پھر آواز آئے گی، فرشتے آواز دیں گے اے نبی علیہ السلام تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیسی کیسی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی دین میں۔ اب رسول اللہ کو فرشتے کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت ابتدا سے لے کر قیامت تک کا علم اللہ رسول اللہ کو دیا گیا ہے۔ بریلویوں کے مطابق تو پھر یہ فرشتے گستاخ ہو گئے نعوذ باللہ، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ جو یہ ہے، جب عقیدہ یہ ہوگا تو سوال تو اٹھے گا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر البادی، رسول اللہ فرمائیں گے پھٹکار کو ان پر، دور کر دو ان کو مجھ سے۔ اور پھر فرمائیں گے کہ میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا کہ میں جب تک ان میں موجود رہا اے اللہ میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے لے لیا اٹھا لیا وفات میں میری ہو گئی تو اے اللہ تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، تو ہی ان پر گواہ ہے۔ رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اپنی وفات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا لیا میں اس کے بعد اس پر گواہ نہیں ہوں جو ان لوگوں نے بدعتیں اختیار کی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھو رسول اللہ ابتدا سے لے کر قیامت تک کا علم رکھتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم وہ ہے جب اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتاتا ہے۔
اب یہاں پر ایک بدبخت مولوی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس حدیث میں بھی غیب ثابت ہو رہا ہے، رسول اللہ دنیا میں قیامت کی خبر دے رہے ہیں کہ میں وہاں حوض کوثر پر ہوں گا اور حوض کوثر پر یہ میرا معاملہ ہوگا۔ سر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ جتنی چاہتا ہے رسول کو غیب کی خبر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بدبخت مولوی نے بات چھپا لی، جو فرشتے کہہ رہے تھے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ بدعتیں اختیار کر گئے تھے، اور رسول اللہ نے بھی پھر گواہی دی میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا کہ جب تک اے اللہ میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر غیب کو جاننے والا ہے، تو ہی ان پر گواہ ہے۔ ان کا دعویٰ صرف اور صرف رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، غیب کے علم کے بارے میں، ان کا دعویٰ جو ہے نا تمام انبیاء کے بارے میں ہے۔ اب ہم دوسرے نبی پر بھی آتے ہیں۔ جب ہدہد پیش ہوا سلیمان علیہ السلام کے دربار خانے میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصے کی حالت میں بیٹھے تھے، تیش کی حالت میں بیٹھے تھے، تو ہدہد نے آتے ہی معذرت کی اور پھر کہا جناب اے سلیمان علیہ السلام میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا گستاخ ڈکلیئر ہو گیا۔ بریلویوں کے مفتیوں فتوے کے مطابق، بریلویوں کے عقیدے کے مطابق ہدہد سلیمان علیہ السلام کا انبیاء کا گستاخ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اس کے سامنے کہا اے سلیمان علیہ السلام میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہدہد تو پاگل ہو گیا ہے، میں غیب جانتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، میں غیب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون کس کی خبر تم مجھے بتا رہے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے بلکہ یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیا تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، تم ایک خط لو اور خط جا کر اس ملکہ کے دربار میں کمرے میں جا کر پھینک دو، اور پھر میں دیکھتا ہوں کیا جواب آتا ہے، میں اس سچائی کو دیکھتا ہوں کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ سر یہ ہے عقیدہ قرآن کا، یہ ہے عقیدہ انبیاء کا، یہ ہے عقیدہ انبیاء کے صحابہ کا۔ دلیل نمبر 7 سورہ التحریم کی آیت نمبر 3۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک راز کی بات کی، پھر جب اس کی بیوی نے اس راز کو کھول دیا تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ حصہ بتایا اور کچھ حصہ مؤخر کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے رسول اللہ کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اب وہ یہ دیکھ رہی تھی کیا یہ راز کی جو خبر میں نے آگے پھیلائی ہے کیا وہاں سے رسول اللہ کو علم ہوا ہے یا کسی اور ذریعے سے؟ اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تجھے کس نے یہ معاملہ بتایا ہے، کس نے یہ خبر دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ہستی نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ خبردار کرنے والا ہے۔ سر یہ ہے قرآن کا عقیدہ کہ اللہ جب چاہتا ہے غیب کی خبر انبیاء رسولوں کو دیتا ہے۔ دلیل نمبر 8 مسلم میں 4917 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قرآ جو تھے نا بہترین قرآ ان کو ساتھ بھیج دیا قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں میرے ماموں جو ہے نا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے ان 70 قرآ حضرات کو شہید کر دیا دھوکے سے۔ سر یہاں پر میرا سوال ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غیب کا علم ہوتا
کہ وہ قرآ آگے جا کر کچھ ہی دیر بعد شہید کر دیے جائیں گے دھوکے سے، تو اپنے دل اور دماغ سے کھول کر بتائیں، آنکھیں کھول کر اور دل کو کھول کر بتائیں۔ اللہ کو آپ لوگوں نے جان دینی ہے، کیا رسول اللہ جو اپنی امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں، وہ ایک ذرا برابر ایک تنکا بھی لگ جائے کسی کو وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کیا وہ صحابہ کو بھیج کر شہید کروائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اگر رسول اللہ غیب جانتے تھے اس وقت، اور صحابہ بھی اگر غیب جانتے تھے، کیا وہ صحابہ خود جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ ہی میل فاصلہ کرنا ہے، پھر آگے جا کر ہم نے شہید ہو جانا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو غیب کی خبر دیتا ہے۔ اب آگے بھی سنیے ذرا، آگے وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں شہید کر دیا 70 صحابہ کو، تو وہ صحابہ جب اس وقت شہید ہو رہے تھے تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پکارا، یا رسول اللہ آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں شہید کر رہے ہیں، ہماری مدد کو آئیے۔ انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ انہوں نے کہا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے معاملے کی خبر دے دیجئے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی، اے اللہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ، یہ تھا قرآن کا عقیدہ۔ دلیل نمبر 9 بخاری میں 4086 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت روانہ کی۔ جب وہ جماعت اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ حزیل کے قبیلے کو، جسے بنو لیحان کہا جاتا تھا، ان کو علم ہو گیا اور قبیلہ کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہوں نے ان کے نشانات کے قدم پر چلتے چلتے انہیں پکڑ لیا۔ پھر وہ جاسوسی کے لیے جو صحابہ گئے تھے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور جو نیچے کھڑے تھے، جو پکڑنے گئے تھے، تو انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، جو لیڈر تھے ان کے، انہوں نے کہا ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، تو انہوں نے شہید کر دیا ان صحابہ کو۔ کوئی اس وقت شہید ہوا، کوئی اس کے بعد شہید ہوا۔ انہوں نے بھی شہید کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پکارا، رسول اللہ زندگی میں موجود ہیں، مدد کے لیے نہیں پکارا، نہ یہ کہا یا رسول اللہ اپنے جاسوسی کے لیے بھیجا، آپ ہمیں غیب سے دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں شہید کیا جا رہا ہے تو آپ کے پاس ہماری خبر پہنچ چکی ہوگی۔ نہیں، انہیں پتا تھا یہ خبر رسول اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پہنچے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا رسول کے پاس خبر۔ تو عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ساتھ پیش ہونے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر پہنچائی۔ دلیل نمبر 10 بخاری مسلم میں متفقون علیہ حدیث ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ سر یہ بہت رقت انگیز حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کو علیحدہ ٹاپک میں ڈسکس کروں گا۔ جب لشکر تبوک سے واپس آیا تو 80 سے زائد منافقین نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے اور رسول اللہ نے ان کے زہر کو دیکھتے ہوئے قبول فرما لیے۔ لیکن ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابی بھی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کی قسم اگر آپ کے سوا پوری دنیا میں سے کسی کے سامنے بھی میں بیٹھا ہوتا تو اس کے سامنے میں جھوٹا عذر بناتا اور انہیں مطمئن کر دیتا، لیکن یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اگر میں آج آپ کو کوئی جھوٹی بات کہہ دوں اور پھر آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں،
آپ میرا عذر قبول کر لیں تو جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر کر دے گا۔ سر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلویوں کے مطابق جو غیب کا یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی نعوذ باللہ گستاخی کر دی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کہ آپ کو اگر میں جھوٹا بھی عذر پیش کروں گا آپ مان جائیں گے، لیکن پھر وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا ہے وہ پھر خبر سچی دے دے گا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ سے جھوٹ بیان کیا تھا۔ پھر کعب بن مالک کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں آپ سے سچی بات کہوں جس سے آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے تو کل مجھے اس میں اللہ کی طرف سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اور اسی حدیث میں صحابہ کے بھی یہ عقیدہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خبر نہ کر دے غیب سے، اس وقت تک رسول اللہ دل کا حال نہیں جان سکتے، غیب کو خود سے نہیں جان سکتے۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، بخاری میں 4418 اور مسلم میں 7016۔ اگر تم نے گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دلیل نمبر 11 مسلم میں 6121 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا سے لے کر قیامت تک کا جو علم تھا رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو غیب کا علم تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، نہ ہو جھوٹی ہو، پوری حدیث بیان کرو۔ اس میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں یہاں موجود ہوں، جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے ملتی جلتی مثال جو ہے نا وہ واقعہ معراج والی ہے۔ یہ والی حدیث اور یہ جو واقعہ معراج والی حدیث ہے، اس کو دونوں کو اکٹھا کر لے، آپ کو سمجھ آ جائے گا حقیقت کیا ہے۔ سر جیسے قریش نے واقعہ معراج کے بعد جب نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا اور کئی طرح کے سوالات کرنے لگے، جو بخاری میں 3886 اور مسلم 176 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دے دیتا اس وقت کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حجر حدیم میں دیکھا، قریش مجھ سے میری رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ اب یہاں پر بریلویوں کے مطابق تو یہی جواب ہوتا، رسول اللہ کہتے کہ وہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، میں اس وقت تو نہیں دیکھ سکا لیکن ابھی میں غیب جانتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں جو پوچھ رہی ہو۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میں اتنا پریشان ہوا، آج سے پہلے میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جو وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال ایسے کر رہے تھے رسول اللہ کو یاد نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا رنگ تھا اس کا، کتنی سیڑھیاں تھی، کیسا کلر تھا، کون سی چیز وہاں موجود تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور جو وہ سوال کرتے جا رہے تھے میں ان کا جواب دے رہا تھا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب تک اللہ چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، کسی کے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہوتی کہ وہ غیب کو جان سکے۔ دلیل نمبر 13 جو بخاری میں 1039 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کسی کو علم نہیں کل کیا کرنا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کس جگہ آئے گی، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی۔
دیکھو اللہ فرما رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں رسول اللہ تو دور کی بات، ہمارے جو غوث اعظم ہے نا وہ بھی زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ اور حضرت عائشہ جو بخاری میں 4418 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ جو یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے ہیں خود سے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 65 پڑھی، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں اور زمین والوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے علم غیب کو ابتدا سے لے کر انتہا تک قیامت تک نہ مانے وہ کافر ہے۔ سر لیکن جو قرآن میں لکھا ہے اس کا کیا کریں گے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں کہ اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اپنے غیب پر کسی کو مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اب وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے چن لیا ہے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ نے غیب دے دیا ہے۔ رسول اللہ نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں غیب جان لیتا ہوں، لیکن اللہ کے بتانے سے سر جو غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے وہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ تم بھی مانتے ہو۔ عذاب قبر، جنت، دوزخ، مستقبل کی خبریں جو انشاءاللہ میں آگے ابھی اس ٹاپک میں بیان کروں گا، ماضی کی خبریں جو قرآن میں آیات آئی ہیں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ جنت کی سیر، جہنم دیکھا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، وہ ہمارے لیے آج بھی غیب ہے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ نہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، نہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، نہ ہم نے عذاب قبر دیکھا ہے، رسول اللہ نے عذاب قبر دیکھا ہے۔ یہ آج بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ اور دوسری دلیل دیتے ہیں سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ غیب کی باتوں کو بتلانے کے لیے بخیل نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم موجود ہے، وہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے تو غیب سے مراد وہ غیب ہے جو قرآن مجید اور احادیث کی صورت میں آپ پر نازل ہوا، اس میں کوئی بات چھپانے کے آپ مجاز نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات امت سے چھپائی ہے۔ یقینی طور پر ہر بات من و عن بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب پر بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں خبر ہوئی، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں خبر ہوئی، وہ واقعہ بیان ہو چکا تھا جہاں پر آپ کو تکلیفیں پہنچی، آپ کی بیویوں کو تکلیفیں اٹھانے پڑیں، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں اٹھانے پڑیں، اور بعد میں رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ کسی جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات نازل کی، اس کی گواہی نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور جب یہ خود بھی فرق کرتے ہیں اللہ کے غیب میں اور رسول اللہ کے غیب میں، جو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ الدولت المکیہ میں کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے علم میں یہ فرق ہے کہ سمندر کے پانی میں اگر ایک چڑیا چونچ بھر پانی لیتی ہے تو جو چونچ والا پانی ہے وہ علم الغیب ہے رسول اللہ کا، اور جو سمندر کا پانی ہے وہ اللہ کا غیب ہے۔ یعنی کہ سمندر کے پانی سے ایک چونچ نکالنا وہ رسول اللہ کا غیب ہے۔ سر آپ نے خود ناپا ہے، خود تولا ہے غیب کو۔ جب آپ نے ابتدا کی ہے تو آپ ہم پر گستاخی کے فتوے مت لگائیں نا، پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے بزرگ کیا فتویٰ دے کر گئے ہیں، کیا لکھ کر گئے ہیں۔
اور جب پھر بتانے پر آتے ہیں تو امام احمد رضا خان سورہ الرحمن کی آیت نمبر 4 میں کے ترجمے میں لکھتے ہیں ما کان و ما یکون، جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے رسول اللہ کو سکھا دیا گیا، رسول اللہ کو علم دے گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں وحی کے ذریعے، یقیناً آپ اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول کو، آپ اس سے پہلے ان باتوں سے ناواقف تھے، آپ بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ بے خبر تھے، اور یہ بریلوی کہتے ہیں رسول اللہ کو علم دیا گیا غیب کا۔ اب بتائیں یہ اللہ کے مخالف میں جا رہے ہیں یا اپوزٹ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا عقیدہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3500 سال پہلے واقعہ سنا رہے ہیں تو وہ غیب کا ہی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 23 کی دلیل، جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز کسی کام کی نسبت یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہو مگر جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کچھ دن کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ غیب کا ذاتی علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک وہی نہ بھیجے انبیاء کو، رسولوں کو، اس وقت تک کسی کو بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 دلیل ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ دلیل نمبر 17 سورہ ملک کی آیت نمبر 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا یہ سمجھ رہے ہیں اے رسول کہ آپ قیامت کی ہر ایک چیز جانتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو کم کرتے ہیں، آپ رسول اللہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر تو پھکی لے لیں جو انجینئر محمد علی مرزا بار بار دیتے ہیں، وہ آج ہم بھی پھکی دے دیں، کیونکہ وہ بھی میرے استاد محترم ہیں، ان سے الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو وہ سر شان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، محبت میں کہہ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ کیوں اس کی شان کم کرتی ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کیا آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے؟ تو جب آپ رسول مانتے ہیں تو پھر آپ بتائیں ٹھیک ہے جناب، وہ عشق میں پڑے ہیں، وہ محبت میں اس کی شان بڑھا رہے ہیں، بڑھانے دیں۔ ہم اس لیے رد کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم آپ کا عقیدہ بھی اس لیے رد کرتے ہیں کہ آپ نے جو غیب کا عقیدہ رسول اللہ کے خلاف گھڑا ہوا ہے نا، رسول اللہ کے خلاف آپ نے عقیدہ بنا رکھا ہے غیب کا، علم الغیب کا، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، رسول اللہ کی عملی زندگی کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم آپ کا رد کرتے ہیں علم الغیب کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1100 سال پہلے یہ بتا کر گئے تھے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یہ کیوں فرما گئے تھے کہ میری شان کو بلند نہ کرنا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری شان کو بلند کریں گے تو پھر سجدے شروع کر دیں گے، اللہ کا بیٹا بنا دیں گے۔ اب آتے ہیں جناب صحابہ کے اوپر اور بزرگوں کے اوپر غیب کے علم کے بارے میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا غیب کا علم ہے؟ پوچھ لیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بخاری میں 1387 نمبر،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وفات میں مبتلا تھے تو پوچھا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا سوموار کا، پیر کا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن وفات پا گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آج میں بھی وفات پا جاؤں گا، پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، اور ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج سوموار کے دن وفات پا جاؤں گا۔ تو اگر آپ کے بزرگ غیب جانتے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولا غیب جانتے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا پھر حضرت ابو بکر سوموار کے دن فوت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آگے پڑھتے ہیں ابھی حدیث۔ تو آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کی رات کچھ حصہ گزارنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ سر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم جب اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے بس۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم نہیں تھا تو تیرے بابے تے شے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں۔ تیرا شیخ عبد القادر جیلانی جو غنیت الطالبین کو اس کی کتاب کو کھولے، اس کے اندر عاشورہ کا چیپٹر کھولے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت جو ہے نا 10 محرم کو ہے، جو ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ کم از کم 9, 10, 11, 12 ربیع الاول ہو جاتی، یہ 10 محرم لکھ رہے ہیں۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ 9, 10, 11, 12 ربیع الاول ہے۔ آپ کے بابے پیر عبد القادر جیلانی کا علم غیب تو بڑھ گیا، یہ علم غیب غنیت طالبین جس کی کتاب کی تصدیق دعوت اسلامی والے بھی کرتے ہیں، امام محمد رضا خان نے بھی کی ہے، ابن حجر عسقلانی نے بھی، امام ابو زحبی نے بھی کی ہے۔ آج کل کے یہ چھوٹے چھوٹے مولوی ٹکڑے جو آئے ہوئے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ غنیت طالبین اختلافی کتاب ہے، غنیت طالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے۔ اور پڑھو اپنے پرانے بابوں کو، دعوت اسلامی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس سے ذرا سن لو، وہ تو حوالے دیتے ہیں غنیت طالبین کے۔ شٹوکر مولوی آئے ہوئے ہیں، وہ ایسے ایسے کہانیاں کرواتے ہیں، شرم نہیں آتی، اپنے بابے کی کتاب سے بھی پھیر رہے ہو، اس لیے کہ اب ان کے عقیدے، ان کی نمازیں ان کے خلاف جا رہی ہے۔ اور فقہ حنفی میں ملا علی قاری نے علم الغیب کے متعلق جو امام محمد رضا خان صاحب کی کتاب، اس کی امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، اس کی شرح لکھی ملا علی قاری نے، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، جس کا نام جو ہے نا یہ وضو کر کے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سن لو، نبی غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے جو کبھی کبھی بتاتے تھے، سوائے اللہ کے جو کبھی کبھی بتاتے تھے۔ اب جب مفتی احمد جار نعیمی جال حق میں یہ نقل کی نا عبارت، تو مولانا اسحاق بڑے درد سے کہتے ہیں، میں ایک پڑھ کر ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی میں بہت اس کو پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا رسالہ ہے، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے۔ اس بحث میں فیصلہ کون ہے؟ اس میں مولانا مفتی احمد یار نے لفظ ایک گم کر دیا، ان کے خلاف تھا۔ بات کیا؟ علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالیٰ۔ سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا۔ احیانا کھا گئے جال حق میں، احیانا کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وحی آتی، وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا وہ کافر ہو جائے۔ مفتی احمد جار خان نعیمی بریلوی نے جال حق میں کبھی کبھی کے الفاظ کاٹ دیے کیونکہ یہ اس کے عقیدے کے خلاف جا رہے تھے۔ مولانا اسحاق بڑے درد سے یہ بات کہتی ہے کہ اس نے لکھ دیا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے، جو کبھی کبھی والے الفاظ کاٹ دیے۔ یار اتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، اپنے بابوں کے بھی فتووں کے خلاف جاتے ہیں اور ان کے الفاظ بھی کاٹتے ہیں یہ۔ اب وہ غیب کی خبریں جو رسول اللہ نے مستقبل کے لیے دی اور وہ مستقبل میں سچی بھی ثابت ہو گئی۔ سب سے پہلی دلیل مسند احمد میں 2553 نمبر حدیث،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نصف النہار کے دن کے وقت میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم پر گرد و غبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوتل تھی اور وہ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک بوتل تھی اور وہ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ حسین، بڑے درد سے فرمایا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں صبح سے اس کی تلاش میں لگا ہوا ہوں۔ سر رسول اللہ دیکھو گرد و غبار کی حالت میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ایسی حالت ہے رسول اللہ کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں راوی عمار جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ اپنے ذہن میں محفوظ کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاریخ اور اسی دن کو شہید ہوئے جس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ بخاری میں 2812، یہ تو مشہور زمانہ حدیث ہے، جب سے انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ آئے ہیں نا، 2812 یہ حدیث مشہور ہو چکی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ غیب کے بارے میں حدیث ہے۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ یہ گستاخی والی حدیث ہے، حالانکہ یہ غیب کے ثبوت پر حدیث ہے، غیب کے دلائل پر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ایک اینٹ مسجد نبی کی تعمیر کے لیے اٹھا رہے تھے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لے کر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا اور پھر فرمایا ہائے عمار، افسوس افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف پکارے گا، جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ باغی جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ وہ باغی جماعت کون سی تھی؟ وہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے ڈھیروں لیکچر پڑھے ہوئے ہیں جو اس ٹاپک پر دیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم بھی اس کو پورے دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ یہ پورا ایک مقدمہ ہے، انشاءاللہ ہم مقدمہ بیان کریں گے۔ بخاری میں 2704 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، کبھی حسن کی طرف، کبھی لوگوں کی طرف، کبھی حسن کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ حسن بیٹا سردار ہے، شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کر دے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی۔ ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ملک جس سے چاہے وہ دے۔ تو حضرت سفینہ نے مجھے کہا حساب لگا لو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال۔ تو وہیں پر حضرت سعید کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ سے کہا یہ بنو مروان سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ تھے، تو انہوں نے کہا بنی زرقہ نیلی آنکھوں والوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہی جو مدت رسول اللہ نے بتائی تھی سیم یہی مدت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی پوری کر کے گئے، پوری 30 سال خلافت بنی۔ اس لیے سر غیب کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے اللہ کا غیب ذاتی ہے، رسول اللہ کا اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے،
کتنا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا علم غیر محدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور غیب محدود ہے۔ اللہ کا علم جو ہے نا قدیم ہمیشہ سے ہے، اور رسول اللہ کا علم جو ہے نا حادث ہے۔ رسول اللہ کو اللہ جب چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا وہ غیب عطا نہیں کرتا۔ اور وہ بعد میں بھی ایسے موقع گزرے ہیں جہاں پر رسول اللہ کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی خبر نہیں دی، اور وہ بعد میں واقعہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے بتایا۔ یہ میں پورے کے پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو میں نے حق بات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔